الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا صدق الله العظيم يا ربي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعة لكل حول من الأحوال مقتحم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سب دوست با آواز بلند نماز والا درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بھی ہے اور آمنہ کے لال کی وفات بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ولادت ہے اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اور بعض کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو، اور بعض فرماتے ہیں 7 کو، یعنی اس میں اختلاف ہے علماء کرام کا۔ لیکن جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہے اس کا تقریباً علماء کرام کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول والے دن آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔
تو میرے محترم بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بھی سب سے اعلیٰ ہے، ان کا مرتبہ بھی اعلیٰ، اور ان کا اس دنیا میں آنا بھی اعلیٰ، ان کا بچپن بھی اعلیٰ، لڑکپن بھی اعلیٰ، جوانی بھی اعلیٰ۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی ہی اعلیٰ ہے۔ آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی کئی ساری کرامات ہیں۔ اماں جی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے محبوب پیغمبر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب آمنہ کے لال اس دنیا میں نہیں آئے تھے، تب جب نبی پاک کی والدہ محترمہ دھوپ پر جاتی تو بادل اوپر سایہ کر لیتے تھے۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ جب میں مکہ کے شہر میں نوکیلے پتھروں پر میرا پاؤں آتا تو وہ پتھر وہ ہوتے تھے، وہ پتھر نہیں بلکہ وہ موم بن جایا کرتے تھے، وہ بھی نرم بن جایا کرتے تھے، یعنی پتھر بھی اماں جی آمنہ کے پاؤں کو تکلیف نہیں دیتے تھے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دنیا سے آنے سے پہلے کی کرامات ہیں، اور جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لے کے آئے سب سے اعلیٰ تھے۔ بعض بچے جب اس دنیا میں آتے ہیں، جب دنیا میں آتے ہیں، جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہوئے آتے ہیں، جب آتے ہیں پھر ان کا ایک کلیکشن ہوتا ہے خوراک کا، ناف کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اس کو کاٹا جاتا ہے، لیکن جب آمنہ کے لال اس دنیا میں آئے وہ سب کچھ پہلے سے ہوا تھا، اور جب بچہ دنیا میں آتا ہے سب سے پہلے اسے غسل دیا جاتا ہے، نہلایا جاتا ہے، پاک کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ عام بچے ہیں، جب نبی پاک اس دنیا میں آئے تو پہلے اللہ پاک نے نہلا کے ہی بھیجا تھا، اور جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو والدہ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن اماں جی آمنہ فرماتی ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے جو محبوب پیغمبر ہیں، جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ان کا بچپن بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی بیان کیا ہے، توجہ کرنا، غور کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کروں اللہ پاک میرے سمیت آپ سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین کا پاک قرآن بیان کرتا ہے، خالق کائنات فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا کا معنی ہے ہم نے ارسلنا بھیجا ہم نے۔ اللہ رب العزت کا انداز کس طرح کا ہے؟ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لے کے آئے، اماں جی آمنہ کی گود میں آئے، اماں جی آمنہ نے جب اپنے لال جناب محمد الرسول اللہ کو دیکھا، اماں جی آمنہ فرماتی ہیں آج تک میں نے اس جیسا بچہ دیکھا ہی نہیں ہے، یہ اتنے خوبصورت ہیں، اتنا خوبصورت میں نے کبھی بچہ نہیں دیکھا۔ ادھر سے دائی حلیمہ آ گئی، اماں جی دائی حلیمہ فرماتی ہیں بی بی آمنہ تو نے کیا دیکھا؟ تو نے تو ساری زندگی اپنے گھر میں گزار دی، تو نے تو بچے دیکھے ہی نہیں، تو نے کیا دیکھا؟ میں نے پوری دنیا کے بچے دیکھے ہیں، کیونکہ وہ دائی تھی۔ دائی جب ہوتی ہے، اب تو رواج نہیں ہے، پہلے عرب میں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو وہ دائی کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔
پہلے دائیاں ہوتی تھی، وہ بچے کو لے کے اپنے گھر میں چلی جاتی، دیہات میں جہاں ان کا گھر ہوتا، 2 سال یا 2.5 سال بچے کی پرورش کرتی، اس کے بعد پھر والدین کو واپس کر دیتی، اور جو 2 سال پرورش کرتی تھی ان کے پیسے لیا کرتی تھی۔ اب تو نہیں ہے نا رواج، پہلے عرب میں ہوتا تھا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اماں جی حلیمہ نے جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا تو دائی حلیمہ فرماتی ہیں، بی بی آمنہ تو نے کیا دیکھا؟ میں نے پوری انسانیت میں نے پوری دنیا میں گئی ہوں، میں نے بچے دیکھے، مگر اس جیسا بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ ادھر سے عبد المطلب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا محترم آ گئے، انہوں نے کہا بی بی آپ نے کیا دیکھا؟ میں جانتا ہوں، میں دنیا کے چپے چپے پہ پھرا ہوں، میں نے بچے بہت دیکھے ہیں۔ جب نبی پاک کو دیکھا تو وہ فرماتے ہیں میں نے بہت بچے دیکھے مگر اس جیسا بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کرنا ذرا، میں بات کو مختصر کروں، وقت بہت کم ہے۔ دائی حلیمہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جب 7 دن گزر گئے، نبی پاک کو 7 دن ہو گئے دنیا میں آئے ہوئے، 7 دن کے بعد نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا حقیقہ کیا گیا۔ 7 دن کا جب بچہ ہو جائے تو حقیقہ کر دینا چاہیے، حقیقہ کر دیا، دعوت کی، پورے مکے والوں کی جو رشتہ دار تھے سب آئے، دعوت کی، پھر نام رکھا گیا۔ 7 دنوں میں بچے کا نام بھی رکھ دینا چاہیے، اور جب نام رکھے نا انسان نام کو سوچ سمجھ کے رکھا کرے، کیونکہ یہ جتنی زندگی ہو تا زندگی اس کے ساتھ چلتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں بات کو مختصر کروں، توجہ کرنا ذرا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا نام محمد رکھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دائی حلیمہ جب وہاں آئی، دائی حلیمہ کی جو ڈاچی تھی وہ بھی بہت کمزور تھی، جس پر بیٹھ کے فرماتے ہیں ایک گدی بھی تھی، وہ بھی بہت زیادہ کمزور تھی، کیونکہ گھر میں غربتیں تھی، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، اور پہننے کے لیے کپڑے بھی زیادہ نہیں تھے، غربت اتنی تھی۔ جب یہاں باقی بھی دائیاں آئیں وہ چھوڑ کے چلی گئی۔ جب دائی حلیمہ آئی تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو جب دیکھا تو پھر چھوڑ نہ سکی۔ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا پھر چھوڑ نہ سکی، اتنا حسن تھا، حسین تھے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام۔ لیکن بات کہتے ہیں کہ باقی دائیاں چھوڑ گئی، لیکن اللہ رب العزت نے دائی حلیمہ کے لیے چناؤ کیا تھا نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ جب دائی حلیمہ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اٹھایا، جب اپنی ڈاچی پر سوار ہوئی، فرماتی ہیں جب نا عورتیں نا ایسے کپڑا باندھ لیتی تھی، اس کپڑے میں بچے کو ڈال لیتی۔ جب دائی حلیمہ نے اس بچے کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو کمر میں ڈالا، سواری پر بیٹھ گئی تو سواری نے آگے قدم ہی نہیں اٹھایا۔ دائی حلیمہ پریشان کہ یہ کیا ہوا؟ پھر اس کے ذہن میں آیا کوئی تو وجہ ہے جو مجھ سے مسٹیک ہو رہی ہے، کوئی تو وجہ ہے جو میں کام ٹھیک نہیں کر رہی۔ پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو جب آگے کیا، مہار کو نبی پاک کے ہاتھ کے ساتھ لگایا، ابھی بچپن ہے۔ جب مہار نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ کے ساتھ ٹچ ہوئی تو وہ جو ڈاچی تھی اس نے دوڑنا شروع کر دیا۔ جو 2-3 دن پہلے دائیاں وہاں سے گئی تھی، دائی حلیمہ کی ڈاچی ان سب کو کراس کر گئی۔ یہ کرامت تھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ حالانکہ ان کی جو ڈاچی سواریاں تھی بہت موٹی تازی تھی، ان کی ڈاچی کمزور تھی، مگر جب نبی پاک اوپر سوار ہوئے تو سب کو کراس کر کے چلی گئی۔ باقی دائیاں حیران ہوگی کہ یہ کیا ہوا، حلیمہ ہے، اس نے شاید کچھ سواری چینج کر لی۔ فرمایا حلیمہ تو نے سواری چینج کر لی، کیا ہوا؟ فرمایا سواری نہیں چینج ہوئی بلکہ سوار چینج ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کرنا ذرا۔ اماں جی حلیمہ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو گھر میں لے کے آئی، پہلے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، دائی حلیمہ کی جو چھاتی کا دودھ تھا وہ بھی سوکھ چکا تھا، کیونکہ غربت تھی نا،
جب کھانے کے لیے کچھ نہ ہو پھر انسان کمزور ہو جاتا ہے، جب انسان کمزور ہو، جب عورت کمزور ہو پھر دودھ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام گود میں آئے تو بی بی حلیمہ کی چھاتی دودھ سے بھر گئی، یہ برکت تھی۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو سجا دودھ پلایا، جب اماں جی حلیمہ نے سجا دودھ پلایا، جب دوسری طرف کیا تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے دودھ نہ پیا، صرف ایک طرف دودھ پیا۔ وجہ کیا تھی کہ دائی حلیمہ کا ایک اور بھی بیٹا تھا جس کا نام تھا عبداللہ، لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا حق پیا، اس کا حق نہیں پیا، تب سے ہی نہیں پیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر دائی حلیمہ نے اپنا بچہ پکڑا، اس کو دوسری طرف سے دودھ پلایا۔ اماں جی حلیمہ فرماتی ہیں رات کو میں نے دونوں بچوں کو سلا دیا، پوری رات گزر گئی، میرے بچوں نے پوری رات سو کے گزاری، ایک دفعہ بھی مجھے رات کو پریشان نہیں کیا۔ اماں جی حلیمہ فرماتی ہیں پہلے جب رات کے وقت بھوک ہوا کرتی تھی میرا بچہ بھوکا ہوتا تھا، ساری رات رو رو کے مجھے تنگ کیا کرتا تھا، آج پہلی رات ہے جو میرے بچے نے سو کے آرام سے گزاری ہے، تب سے مجھے پتہ چلا کہ یہ جو بچہ ہے یہ عام بچہ نہیں، یہ بہت خاص بچہ ہے، یہ سب اسی کی کرامتیں ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ جب صبح ہوئی تو اپنے خامند کو بلایا، اپنے خامند کو کہا کہ حارث جا اونٹنی کا دودھ نکال کے لے کے آ۔ حارث نے کہا اللہ کی بندی تو نے پتہ تو ہے تجھے اونٹنی کے نیچے دودھ تو ہے نہیں، وہ تو بیچاری بھوک سے مر رہی ہے، تو کہہ رہی ہے جا دودھ نکال کے لے کے آ۔ دائی حلیمہ نے کہا حارث اب وہ والی بات نہیں ہے، اب جا کے دیکھ تو صحیح تو۔ اللہ اکبر اللہ۔ جب حارث گیا اونٹنی کے نیچے جا کے دیکھا، مفسرین فرماتے ہیں اونٹنی نے اپنے پاؤں کھول کے کھڑی تھی کہ جو دودھ والا بھگانا تھا اتنا فل تھا کہ ان کی ٹانگیں کھلی ہوئی تھی۔ یہ نبی پاک کی برکتیں تھیں، اتنا دودھ تھا کہ اس نے ٹانگیں بھی کھولی ہوئی تھی۔ اور گیا حارث جا کے دودھ نکالا لے کے آیا، گھر میں برکتیں ہو گئی۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کرنا ذرا، اماں جی حلیمہ فرماتی ہیں میرے گھر میں ایک کھجور کا درخت تھا، کھجور کا ایک تنا تھا جو کافی دنوں سے سوکھا ہوا تھا، خشک تنا تھا۔ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آئے تو وہ ہرا بھرا ہو گیا، بلکہ اس میں کھجوریں بھی تازہ لگ گئی تھی، خشک تنا بھی ہرا ہو گیا اور تازہ کھجوریں لگ گئی۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کرنا ذرا، اماں جی حلیمہ فرماتی ہیں 2 سال تک میں نے خدمت کی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی، کبھی بھی آمنہ کے لال نے میرے بستر پہ پیشاب نہیں کیا تھا، کبھی نہیں بستر خراب کر دیا ہو۔ 2 سال تک جب وقت ہوتا میں اٹھاتی، نبی پاک قضائے حاجت کرتے، پھر واپس لٹا دیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اماں جی حلیمہ فرماتی ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو دھوپ پہ لٹا دیا کرتی تھی، جب میں آمنہ کے لال کو دھوپ پہ لٹاتی تو اللہ کی طرف سے ایک بدلی آ کے اوپر سایہ کر دیا کرتی تھی۔ اماں جی فرماتی ہیں بعض دفعہ میں اسی وجہ سے لٹاتی تھی کہ میں دیکھوں بدلی کیسے آتی ہے، نبی پاک جب دھوپ پہ ہوتے فوراً بدلی آ کے اوپر سایہ کر دیتی۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کرنا ذرا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو 2 سال تک، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی 2 سال تک پرورش کی دائی حلیمہ نے، دائی حلیمہ نے 2 سال تک پرورش کی۔ وہ کیسا وقت ہوگا، کیسا سہانا وقت ہوگا جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ہاتھوں پہ اٹھایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر اللہ۔ جب 2 سال پورے ہوئے، 2 سال کا عرصہ ہوتا تھا، 2 سال کے بعد پھر بچہ واپس کر دیتی تھی دائیاں۔
اماں جی حلیمہ فرماتی ہیں 2 سال مکمل ہوئے، میں نے بچہ اٹھایا، بی بی آمنہ کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا اماں جی وقت تو پورا ہو گیا 2 سال، مگر میں اب بھی نبی پاک کو کچھ عرصہ اور اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں، میں کچھ اور برکات حاصل کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ کی طرف سے اجازت ہو تو پھر میں رکھ لوں۔ اماں جی آمنہ نے اجازت دے دی، جا لے جا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اماں جی دائی حلیمہ فرماتی ہیں کچھ دن گزرے، نبی پاک فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام جس گھر میں رہتے تھے دائی حلیمہ کے پاس، دائی حلیمہ کا ایک بیٹا تھا عبداللہ، ایک اس کی بیٹی تھی جس کا نام تھا شیمہ۔ جب یہ بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتے تھے، نبی پاک فرماتے ہیں امی جان میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی بکریاں چرانے کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جایا کروں۔ اماں جی دائی حلیمہ فرماتی ہیں بیٹا نا تو بکریاں چرانے کے لیے نہیں آیا، تو نہ جا بکریاں چرانے کے لیے، تو گھر میں رہ میرے ساتھ کھیلا کر۔ لیکن نبی پاک فرماتے ہیں اماں جی مجھے شوق ہے، تو دائی حلیمہ نے کہا چا بیٹا پھر چلا جا۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام بکریوں کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ جب ایک جنگل میں چلے گئے، جنگل میں گئے تو وہاں جنگل میں مسلم شریف کی حدیث ہے، وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام کو پکڑ کر سینہ چاک کیا، سینہ چاک کر کے اس میں سے دل نکالا، دل کو آب زمزم میں دھو کے پھر واپس کر دیا، پھر اس کو ٹانکے لگا کے سی دیا۔ جب نبی پاک علیہ السلام کو لٹایا ہوا تھا، ادھر جو 7 بچے تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ نبی پاک تو یہاں لٹایا ہوا ہے اور سینہ چاک ہے، وہ ڈر گئے۔ جب ڈر گئے وہاں سے گھبرائے دوڑے گئے وہاں اماں جی کے پاس گیا، جب وہاں جا کے بتایا دائی حلیمہ کو کہ امی جان جو ہمارا بھائی تھا اس کو اس طرح پیٹ چاک کر دیا، تو اس وقت بہت فکر ہوئی، فرمایا یہ تو اماں جی آمنہ کی میرے ساتھ امانت تھی، وہاں سے دوڑ لگا دی۔ جب دوڑ لگاتی وہاں آئی تو نبی پاک علیہ السلام چھوٹی سی عمر تھی 4 سال کی، سہمے ہوئے ڈرے ہوئے وہاں کھڑے تھے، تو اماں جی وہاں پکڑ لیا۔ دائی حلیمہ نے پکڑ کے جلدی سینہ دیکھا کہ کہیں کو ٹک تو نہیں لگا، کوئی چیرا تو نہیں ہوا۔ جب دیکھا تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا، سب ویسے کا ویسا تھا، لیکن نبی پاک ذرا ڈرے ہوئے تھے۔ پھر اٹھایا، گود میں اٹھایا، پھر چوما، فرمایا بیٹا آج کے بعد تو نے باہر نہیں جانا۔ پھر وہاں سے اٹھایا کہ یہ تو میرے پاس امانت ہے، اماں جی کی امانت ہے میرے پاس، تو میں لہٰذا اس طرح کروں کہ اس امانت کو واپس کر کے آؤں۔ اللہ اکبر اللہ۔ دائی حلیمہ پھر گئی نبی پاک علیہ السلام کی والدہ کے پاس، جا کے کہا کہ اماں جان یہ امانت ہے، میں واپس کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اللہ اکبر اللہ۔ کچھ دن گزر گئے، نبی پاک علیہ السلام کے جو والد محترم تھے وہ تو پہلے ہی دنیا سے چلے گئے تھے۔ جب بچہ ہوش سنبھالتا ہے نا پھر وہ پوچھتا ہے امی جان میرے ابو جی کہاں ہیں؟ نبی پاک نے پوچھا اماں جی آمنہ سے، اماں جی امی جی میرے ابو جی کہاں ہیں؟ جب یہ بات پوچھی، جس کا والد دنیا سے چلا جائے جب بیٹا ماں سے یہ بات پوچھے تو ماں کی آنکھوں سے آنسو آ ہی جایا کرتے ہیں۔ اماں جی آمنہ نے رونا شروع کر دیا کہ یہ بچہ اب مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اماں جی آمنہ فرماتی ہیں عبد المطلب تھے نبی پاک علیہ السلام کے دادا محترم سے، فرماتی ہیں ابا جان اگر مجھے اجازت ہو تو میں ملک شام میں چلی جاؤں۔ ملک شام جو تھا وہ نبی پاک علیہ السلام کے نانکے بھی وہاں تھے، نانکے سمجھ دیو نا، نانکے بھی وہاں تھے، اور نبی پاک علیہ السلام کے جو والد محترم حضرت عبداللہ تھے ان کی قبر بھی وہاں تھی۔ اماں جی آمنہ فرماتی ہیں عبد المطلب اپنے سسر سے کہ ابا جان اگر مجھے اجازت ہو تو میں اپنے بیٹے کو اس کے باپ کی قبر دکھا کے لے آؤں، ساتھ ہی اپنے وہ نانکے جائے گا، اپنے ماموں سے بھی مل لے گا۔
تو عبد المطلب نے کہا بیٹا چلی جاؤ مگر جلد واپس آ جانا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اماں جی آمنہ وہاں سے رخصت ہو رہی ہیں، ایک ساتھ غلام لونڈی ہے جس کا نام ام ایمن ہے، یہ جہاں سے چلی گئی جب ملک شام میں گئی 1 مہینہ وہاں رہی۔ 1 مہینہ اپنے نانکے پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں رہے، اپنے والد کی قبر مبارک پر گئے، بتایا کہ تیرے والد اس دنیا سے چلے گئے۔ جب 1 مہینہ گزر گیا، مہینے کے بعد پھر واپسی ہوئی، مقام ابوا پہ جب پہنچے تو اماں جی آمنہ کی طبیعت بھی وہاں خراب ہو گئی۔ یہ تو خالق کائنات کی مرضیاں ہوتی ہیں، جب وقت آ جائے۔ 6 سال کی عمر تھی، 6 سال یا پونے 6 سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر تھی، لیکن اماں جی آمنہ کی جب طبیعت خراب ہو گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پاس بیٹھے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں، جب ماں کی طبیعت خراب ہو تو بیٹا کتنا بے چین ہوتا ہے، کبھی ننھے ننھے ہاتھوں سے ماؤں کی ٹانگیں دبایا کرتا، کبھی چہرے پر بوسے لیا کرتا، آنکھوں سے آنسو آتے، امی جان یہ کیا ہو گیا ہے؟ اماں جی آمنہ نے اپنے بیٹے کو پکڑا، پیار کیا، فرمایا بیٹا جی میرا بھی دل چاہتا ہے میں اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھوں، مگر جو رب کو منظور ہے، جو اللہ کو منظور ہے وہی ہوگا۔ ساتھ صرف ایک غلام تھی، ایک لونڈی تھی اور کوئی نہیں تھا، پتھریلا علاقہ تھا۔ اللہ کا کرنا اس طرح ہوا کہ اماں جی آمنہ اس دنیا سے چلی گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے رہ گئے، یتیم ہو کے زندگی گزاری۔ جس بچے کا اس دنیا سے ماں بھی چلی جائے اور باپ بھی چلا جائے اس کا کیا حال ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ بتلایا ہے کہ جس کا اس دنیا میں ماں بھی چلی جائے، باپ بھی چلا جائے، اس کا مالک بھی اللہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے پھر بھی کیسے پرورش کی؟ اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ محبت تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب جوان ہوئے، جوانی کی حالت میں جب 40 سال کی عمر ہوئی، پھر نبوت اللہ رب العزت نے عطا کی، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے شہرت دے دی۔ جب شہرت مل گئی، سب کچھ مل گیا، لیکن پھر بھی جب ماں کی یاد آیا کرتی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجکیاں لے کے رویا کرتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کرنا ذرا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے، اب دیکھو نا ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہم سب نے یہ دعویٰ کیا ہے، سب نے جھنڈیاں لگائی ہیں، سب نے لائٹیں لگائی ہیں۔ کیوں لائٹیں لگائی ہیں جی؟ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے۔ ابھی بھی دیکھ لو، کچھ دن پہلے بھی اور بعد میں بھی 12 ربیع الاول کو بھی دیکھنا، جھنڈیاں سب بازاروں میں لگی ہیں، روڈوں پہ جلوس ہوگا، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، قبول ہے قبول ہے، ہمیں موت بھی قبول ہے۔ یہ نعرے تو ہم لگائیں گے، مگر کیا محبت کیا ہے ہماری؟ اب ہم نے جھنڈیاں لگا لی، گھر سجا لیے، بازار سجا لیے، یہ ایک وقت آئے گا، بارش آئے گی، ہنداری آئے گی، یہ جھنڈیاں گر جائیں گی۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے تو اپنے چہرے پہ جھنڈی لگاؤ۔ جب یہ چہرے پہ جھنڈی لگی ہوگی، نہ یہ دنیا میں ساتھ چھوڑے گی، نہ قبر میں ساتھ چھوڑے گی، نہ میدان حشر میں ساتھ چھوڑے گی۔ اگر محبت کا اظہار کرنا ہے تو اس طرح کرو۔ کبھی دیکھنا جب جلوس میں لوگ ہوں گے نا، ہم منع نہیں کرتے جلوس نہ نکالو، جھنڈیاں لگاؤ، جو مرضی کرو، لیکن محبت کا یہ دعویٰ اس طرح نہیں ہوتا کہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں کسی نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوتی، یہ محبت کا دعویٰ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ صبح کے وقت اکثر دیکھنا، صبح کے وقت جو بھی لوگ جا رہے ہوتے ہیں نا، صبح کے وقت اٹھتے ہیں، سب سے پہلے حمام پہ جاتے ہیں، پہلے شیو کرواتے ہیں، پھر ہاتھ میں جھنڈا لے کے حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ یہ محبت کا دعویٰ نہیں ہے۔ اللہ اگر سچی محبت ہے تو پھر دل سے محبت کرو، دل سے محبت کرو۔ جو اس مہینے میں یہ دعویٰ کر لے کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ ہے،
میں اس خوشی میں آ کے یہ دعویٰ کرتا ہوں، یہ وعدہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ دعویٰ ہے، کل قیامت والے دن نبی پاک ہماری شفاعت کریں گے، فرمائیں گے اس امتی نے محبت میں آ کے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا اور اس کے بعد اس نے نماز نہیں چھوڑی، اس وجہ سے اللہ پاک اس کو جنت میں بھیج دیں گے۔ اور ہم دعوے کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ غصہ نہیں کرنا، میری بات کچھ کڑوی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس دو آدمی آئے، آ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بیٹھ گئے، آمنہ کے لال سے بات کرنے لگے، یا رسول اللہ۔ جب یہ بات کی، آمنہ کے لال نے چہرہ پھیر لیا۔ وہ ادھر بیٹھے تھے، اٹھ کے ادھر آ گئے۔ جب ادھر آئے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے چہرہ ادھر کر لیا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، آپ نے چہرہ پھیر لیا، یہ کیا وجہ ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں، بولو کیا بات ہے، جو تم بات کرو گے میں تمہاری بات کا جواب دوں گا، مگر تمہاری طرف دیکھنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ تمہاری طرف میں دیکھتا نہیں، تم بات کرو تمہاری بات کا جواب دوں گا، تم سوال کرو تمہارے سوال کا جواب دوں گا، مگر تمہاری طرف دیکھنا نہیں ہے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، نبی پاک پانی پلا رہے ہوں گے، ہم جائیں گے، جی ہم آپ کی امتی ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا تھا۔ نبی پاک فرمائیں گے، تمہارے امتی کی نشانی کیا ہے؟ کیا امتی ہو تم؟ اندر سے مسلمان ہیں، باہر بھی اظہار کر لو، غصہ نہیں کرنا۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی محبت میں آ کے کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہ سنت رسول رکھ لو، اور نماز کا آج کے بعد وعدہ کر لو کہ انشاءاللہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہے محبت کا اظہار۔ اگر کرنا چاہتے ہو تو جھنڈیاں لگاؤ، ہم منع نہیں کرتے، لائٹیں لگاؤ، ہم منع نہیں کرتے، مگر وہ لائٹیں ٹوٹ جائیں گی، جھنڈیاں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اگر یہ جھنڈی لگ گئی تو نہ اس دنیا میں ختم ہوگی، نہ قبر میں، نہ میدان حشر میں۔ اب بھی فائدہ دے گی قبر میں، جب جائیں گے، جب فرشتے آئیں گے، آ کے دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ اس کا چہرہ سنت رسول ہے اوپر، یہ تو نبی پاک کا غلام ہی ہوگا، چھوڑو یار اس سے کیا حساب لیں، کیا پتہ اسی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو، جو آپ کے ساتھ کڑوی باتیں بھی کی ہیں، غصہ نہیں کرنا، اللہ پاک آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے پڑھ